اشاعت التوحید و سنہ کے بانی حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ ان کا تعارف یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا یا ان پڑھ ان سے ملتا وہ اس سے ایک ہی جملہ کہتے تھے، اللہ راضی تھی بھی قرآن پڑھ۔ ان کے تلامذہ نے، شاگردوں نے، مریدوں نے اسے اپنا طرہ امتیاز بنایا۔ جہاں بیٹھے، جس مجلس میں گئے، جہاں رکے، وہاں اللہ کا قرآن سنایا۔ حضرت خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عارف باللہ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا عبد الرؤوف بچھالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کس کس کا نام لوں؟ ان حضرت کے شاگردوں میں ایک ایک فرد قرآن کا داعی تھا۔ انہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی، قرآن پڑھایا، قرآن کو عام کیا اور قرآنی نظریات سے ٹکرانے والے تمام خیالات کے بت پاش کیے۔ اسی احساس سے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ لالا موسیٰ نے اپنے دو نامور علماء اور قائدین سے گزارش کی، ان سے وقت لیا۔ آج آپ سب حضرات ایک کانفرنس میں شریک ہیں اور آئندہ کے لیے پروگرام یہ تشکیل دیا گیا ہے کہ ایک مہینہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب عشاء کی نماز کے معاً بعد، فوراً بعد 1 گھنٹے کے لیے درس قرآن کریم دیا کریں گے، اور دوسرے مہینے ہماری جماعت کے نامور عالم، نوجوان خطیب جو قرآن کریم کا انسائکلوپیڈیا سمجھے جاتے ہیں، حضرت مولانا احمد شعیب خان مدظلہ العالی، وہ تشریف لایا کریں گے۔ اسی مہینے 23 نومبر کو حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب تشریف لائیں گے اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد ان کا درس قرآن کریم ہوگا۔ درس قرآن سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ عشاء کی نماز مسجد میں ادا فرمائیں، اسی مسجد میں، تاکہ بلا تاخیر ان کا درس قرآن شروع ہو سکے۔ انشاءاللہ حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کے دروس کا آغاز کریں گے اور حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب سورہ کہف سے قرآن کریم کے درس کا آغاز کریں گے۔ میں یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک دوسرا اعلان ہے کہ 3 نومبر کو، پرسوں، ظہر کی نماز کے بعد بدر مرجان میں حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب کا بیان ہوگا، اور نماز مغرب کے بعد، پرسوں بعد نماز مغرب، جامع مسجد فیصل بنیا میں مولانا احمد شعیب خان صاحب بیان فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو آج خلاف معمول 2 بیان اکٹھے کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایک بیان ابھی مغرب کے بعد گجرانوالہ میں کر کے آئے ہیں، اور دوسرا بیان یہاں ذبح عظیم کانفرنس میں کر رہے ہیں۔
مجھے بڑا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ مولانا کا گلا اللہ کرے سلامت رہے، لیکن وہاں بھی مجبوری تھی، بہت بڑا تقاضا تھا. تو میں اب دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کو، جو مفسر قرآن ہیں، دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں، اور ان کا دورہ تفسیر سننے کے لیے علماء اور طلباء دور دور سے آتے ہیں. اپنا تعارف انہیں کرانے کی ضرورت ہے، نہ میں ان کا تعارف کراؤں گا، ان کا بیان، ان کا تعارف خود کرائے گا حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ یقیناً
جانتے ہوں گے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحج کا مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں مسلمان دو قسم کی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان میں پہلی عبادت ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ جس کے لیے یہ مہینہ مخصوص ہے اور جگہ بھی مخصوص ہے۔ اور دوسری عبادت ہے کہ اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں دنیا بھر کے صاحب ثروت لوگ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ قربانی کا حکم جب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو یہ حکم سن کے صحابہ نے آپ سے 2 سوال کیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلا سوال کیا انہوں نے قربانی کی فضیلت کے بارے میں، اور دوسرا سوال کیا انہوں نے قربانی کی حقیقت کے بارے میں۔ فضیلت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے۔
عرب کے علاقے میں مینڈھے، دمبے، بھیڑیں کثرت سے ہوتی تھیں. صحابہ نے جب سنا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی تو انہوں نے پوچھا کہ دمبے اور بھیڑوں کے بدن پہ جو پشم ہے اس کی چھوٹے چھوٹے ریشے ہیں، روئیں ہیں، ان گنت لا تعداد، تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کی رحمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ اس ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرے گا. اہل علم جانتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر اللہ بال گنیں گے، اس بکرے پہ اتنے بال ہیں، اس دمبے کی اتنے ریشے ہیں، اس بندے کو بھائی اتنی نیکیاں دے دو. یہ معنی نہیں. اگر یہی معنی ہو پھر دمبے والے موجاں کرن گے تے گاں والے منہ ویکھدے رہ جاؤں. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف. یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی، بلکہ ہمارے عربی میں کہتے ہیں کہ یہ کثرت سے کنایا ہے. سبحان اللہ. اے جنہ سبحان اللہ کیتی ہے تو پتہ لگا بھی کثرت سے کنایا کس نو آکھ دین. ایک کس نال کھادا جاندا کثرت سے کنایا، یہ تو میں سمجھاؤں گا تو پتہ چلے گا. آج آپ نے میری تقریر سن لی تو انشاءاللہ آپ کو قربانی کرتے ہوئے مزہ بڑا ہے. یہ جو 100 کا لفظ ہے، 70 کا لفظ ہے، 40 کا لفظ ہے، بالوں کا لفظ ہے، ستاروں کا لفظ ہے، اس سے معین عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کبھی 100، کبھی 70، کبھی 40، کبھی ستارے اور کبھی بال کہہ دیتے. آئی سمجھ کے کون نہیں ہے، لیکن سمجھا کے جاؤں گے انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں. الف نو کلی سمجھنے والا جٹ بھی سمجھ جائے بے کثرت سے کنایا کیا ہوتا ہے. یہ ہر زبان میں ہے، یہ صرف نہیں عربی میں نہیں ہے، پنجابی میں، اردو میں، پشتو میں، ہر زبان میں یہ لفظ بول دیتے ہیں. آپ اپنے داماد کو یا نوکر کو یا بیٹے کو یا بھتیجے کو ایک بات کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں. وہ اکھڑ مزاج ہے، سنتا ہی نہیں. آپ آخر میں کہتے ہیں تن 100 میری نہیں آکھیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کثرت کو کنایتاً کیا کہہ دیا؟ یہ مطلب نہیں ہوتا بھائی 100 دفعہ گن کے کہا ہے. کبھی 70 کہہ دیتے ہیں، کبھی 100 کہہ دیتے ہیں، کبھی 40 کہہ دیتے ہیں. کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے اس کو بیان کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ. میرے پیغمبر تو ان کے لیے بخشش مانگ یا بخشش نہ مانگ، 70 بار بھی مانگ، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. سچی سچی گل کرے آئے اس دا ایو مطلب ہے بھائی 71 واری مانگ تے معاف کر دیاں گا.
اس کثرت کو قرآن نے کس سے ذکر کر دیا؟ 70۔ میں کتنی مثالیں اس پر پیش کروں؟ قرآن کی، حدیث کی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی ہیں، وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ میدان معاشر میں جب رب کے سامنے آئیں گے نا، اللہ کہے گا کوئی حساب کتاب نہیں، چلو جنت میں۔ کتنے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ گن کے 70,000، وہ بھی کثرت سے کیا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ 70,000۔ اگرچہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے بات، لیکن آ گئی ہے بات تو کہہ کے جاؤں گا۔ پہلے میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت قاضی صاحب بھی یہ بات بیان کر رہے تھے۔ 70,000 میری امت کے لوگ ہیں، وہ آئیں گے، کوئی ترازو نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی عمل تولنے نہیں، لے جاؤ جنت میں۔ کوئی ترازو نہیں کھڑا کیا جائے گا ان 70,000 کے لیے، اور کوئی ترازو کھڑا نہیں کیا جائے گا مشرک کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ آئیں گے، اللہ کہیں گے کوئی وزن نہیں، لے جاؤ جہنم میں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اساں ترکڑی چانی نہیں، ترکڑی سمجھ؟ ساڈے والے پاسے ترکڑی آتے، ترازو میزان، ترازو میزان، اساں ترازو چانا ہی نہیں، مولا ظلم نہیں، زیادتی نہیں، چاہتے صحیح، یہ تو زیادتی ہے میرے اللہ، تولتے صحیح۔ مولا انا لالا موسیٰ دیاں مسجداں نہیں بنائیاں، انا بیت اللہ بنائے ہی۔ پتہ نہیں آیا ذہن میں کہ نہیں آیا؟ لالا موسیٰ کی گلی میں مسجد بنے، کسی ڈیرے پہ مسجد بنے، تو تیرے نبی نے فرمایا تھا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ۔ مسجدن کی تنوین تقلیل کے لیے اور بیتن کی تنوین عظمت کے لیے ہے۔ میں نہ یوں کریں گے من بنا للہ مسجدن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں عظیم گھر بنائے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا بھئی کوئی بندہ زمین لے، پھر وہ بندہ اٹاں سٹوائے، پھر وہ بندہ مستری لائے، پھر وہ بجری دے، پھر وہ سیمنٹ دے، پھر وہ ریت دے، پھر وہ پیسے لائے، پھر وہ لینٹر پوائے تاں جنت لبے۔ یہ کون ہے یا اللہ؟ ساڈے تے وس دی گل نہیں۔ پھر ابو داؤد میں نے ایک حدیث پڑھی، مزہ ہی آ گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ کتنا ہوتا ہے پرندے کا گھونسلہ؟ اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک بوری سیمنٹ دینے کی طاقت تھی، اس نے وہ مسجد میں لگا دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے۔ وہ 100 اینٹیں دے سکتا تھا بیچارہ، اس نے 100 اینٹیں دے دی۔ مولا انہوں نے عام مسجد نہیں بنائی، بیت اللہ، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، تولتے صحیح، انہاں دے ہاتھ وچ 500 دانے دی تسبیح ویکھ تے متھے اتے اخروٹ جیڑا محراب ویکھ، تولتے صحیح۔ مولا بغیر تولے لے جاؤ جہنم میں، یہ عدل دے خلاف نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں،
عقل اور عدل کے مطابق ہے. لالا موسیٰ کے لوگوں میری یہ بات غور سے سننی ہے. ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. ایک طرف سودا دوسری طرف بٹے. پھر دکاندار ترازو اٹھاتا ہے کہ اگر دکاندار ایک پاسے سودا رکھے دوسرے پاسے بٹے کو نہ ترازو چاہیے کھلوتا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل ہیں، احمق ہیں. ترازو وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں دونوں پلڑوں میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہو. ان کے ایک پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. جو نیکیاں تھیں ان کو شرک والی چنگاری بھسم کر گئی تھی. دوے پلڑے چ رکھن واسطے شے کوئی نہیں. میں ترازو کنیے چاواں. فلا نقیم لہم یوم القیامت. پھر واپس پلٹی اپنے موضوع کی طرف. تمید تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے اور مولانا افضل صاحب ضیاء صاحب کہہ رہے تھے پتہ نہیں گلا چلتا کہ نہیں چلتا. دعا کرو. مجھے یہ لائٹ بڑی تنگ کر رہی. پچھلے بندے تھے میں یہ سمجھی کھلوتا ہوں کھوج پہن بیچارے. میں نے کوئی نظر نہیں آ رہا وہ بندے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہوں جی؟ قربانی کے بدن پہ، جانور کے بدن پہ جتنے بال اور ریشے ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ. اس کا معنی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ معین تعداد مراد نہیں ہے بلکہ یہ کثرت سے کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو نا تو اس طرح کا لفظ بول دیتے ہیں. میرے پنڈے تے زخم نی مائے جتنے تیرے سر دے وال. پنجابی کا شاعر کہتا ہے میرے پنڈے تے زخم نی اتنے مائے جتنے تیرے سر دے. تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یعنی بہت کثرت کو بیان کرتا ہے تو سروں کے بالوں کی اس نے مثال دے دی. ایک صرف مثال اور پیش کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ آؤں. تھک تو نہیں گیا آپ؟ لالا موسیٰ والوں کا مزاج پہلے یہ ہے کہ جلدی جلسہ ختم ہو. آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. رات کا ٹائم ہے، آسمان دھلا ہوا ہے، ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک حضرت عائشہ کی زبان پہ ایک سوال آیا، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کسی بندے کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں. انہوں نے کہا من ہوا؟ وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی. حضرت عائشہ کو کیا توقع تھی؟ ہر بچے اور بیٹی اور بیٹے کی خواہش ہوتی ہے میرے باپ کو عظمتیں ملیں، میرے باپ کو عزتیں ملیں، میرے باپ کو رفعتیں ملیں، میرا باپ اونچا ہو، میرے باپ کو نصیب ملے. ہر کی خواہش ہوتی. حضرت عائشہ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ اس کے مقابلے میں نبی پاک نام لیں گے میرے باپ کا. آپ نے خلاف توقع نام لے دیا کس کا؟ میری ماں نے بھی دل کی بات دل میں نہیں رکھی کہ چپ کر جاتی. بندیالوی کہتے ہیں میری ماں کو رب نے اشارہ کیا کہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں دنیا کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں. دل والی بات زبان پہ لا. میری ماں دل والی بات زبان پہ لائی. یا رسول اللہ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں
فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میری بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی محبت میں ڈوب کے، اور جن کو حضرت ابوبکر سے پیار ہے، اگر جملہ پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب حضرت عائشہ نے کہا نا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے باپ کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی اس ایک رات کا مقابلہ جس رات میں تیرے بابا کو میں نے اپنے ساتھ ذکر کیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ ایک ہی سیگے میں ذکر کیا تھا، لا تحزن ان اللہ معی و معک، بے شک اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ جس طرح میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اس کی دوستی ہے، یاری ہے، پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے۔ ظاہر بات ہے وہ تعلق ابو بکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے۔ کیوں بھائی آپ بتائیں، جو معیت، جو تعلق، جو ساتھ، جو دوستی اللہ کی نبی پاک کے ساتھ ہے، وہی تعلق، وہی معیت ابو بکر کے ساتھ ہے؟ نبی پاک کا جو رب سے تعلق ہے وہ تو فہم سے بھی بالا ہے۔ حضرت عائشہ ایک مرتبہ قریب آئیں، نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کون ہو؟ انا عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ کون عائشہ؟ حضرت عائشہ کہتی میں ڈر گئی، پہچاننے سے انکار۔ کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ فرمایا من ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر قریب گئی اور میں نے یہ ساری بات کہی تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ کوئی موقع ایسا آتا ہے ہم رب کے ساتھ اس طرح مشغول ہوتے ہیں، نہ عائشہ کا پتہ لگتا ہے نہ عائشہ کے باپ کا پتہ لگتا ہے۔ جو تعلق، معیت، دوستی، یاری، محبت، الفت، پیار میرے اللہ کا میرے نبی سے ہے، وہی معیت ابو بکر کو حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتی۔ لیکن اس رات میں میرے نبی نے ایک ہی سیغے میں ذکر کیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر جنہیں رب میرے نال ہے انہیں ہی رب تیرے نال۔ حد ہو گئی۔ یہ ہم جو خطیب لوگ ہیں سان جڑے لقب لانے نا لوگ لقب نال، ایک تے ساڈا 1.5 میل لمبا نہ ہو جانا، 1.5 میل، اور کبھی کبھی تو ایسے لقب لگائیں گے نا اسی پچھو پڑھیں گے لا حول ولا قوت استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر چھڑی۔ اس میں میرے ساتھ ایک لقب لگایا وکیل صحابہ، تو مجھے تقریر میں پھر وکالت کرنی پڑتی، تھوڑا سا موضوع سے بھی ہٹ جانا پڑتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی نے معیت ابو بکر کی اپنے ساتھ ذکر نہیں کی۔ لالا موسیٰ کے لوگوں، جب نبی پاک اور حضرت ابو بکر نکل گئے نا مکے سے، پیچھے مشرکین مکہ نے اعلان کیا جو دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا دونوں کا سر لائے
انہیں 200 اونٹ دیں گے، اور جو نبی کا لائے 150 دیں گے، ابو بکر کا لائے تو 50 دیں گے۔ ہن کئی چپ نے، محمد ہی ہوئے۔ سیرت کی کتابیں پڑھا کرو یار، اور نوجوانوں، تمہارے کالج کی جو لائبریریاں ہیں، سکولوں کی جو لائبریریاں ہیں، ان میں کتابیں موجود ہیں۔ ناول پڑھ پڑھ کے مر گئے ہو، افسانے، ڈائجسٹ، موبائلاں تے رات دے 2 بجے بکواس بازی، یہ کوئی زندگی ہے؟ فضول کاموں میں کتابیں پڑھا کرو جس میں میرے نبی کے تذکرے ہوں، جس میں صحابہ کے تذکرے ہوں، تمہیں پتہ چلے صحابہ کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، ازواج کی سیرت کیا ہے، ہجرت کس طرح ہوئی، کس طرح اعلان ہوا، کیڑی قوم نال ساڈا واسطہ پی گیا۔ جداں جنازہ پڑھان جاندے ہیں لوگ آدھے ذرا طریقہ دسیا ہے جی اساں نویں مسلمان ہوئے ہیں۔ جنازے پڑھا دا طریقہ دسو اس قوم تے جتنے ہندوستانی فلمی ایکٹراں دے نام پوچھنے جے انہاں نو یاد ہیں، کرکٹ دے کھلاڑیاں دے ریکارڈ انہاں نو یاد ہیں، اور جنازہ انہیں عید کی جو نماز ہم کھڑی کرتے ہیں پیچھے سے استاد جی ذرا طریقہ دسیا ہے، پھر ہم طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے باوجود دوسری رکعت میں جب 3 تکبیریں کہنی ہوتی ہیں کوئی رکوع پہ ہوں، پتہ ہی کوئی۔ تو سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، دین کے قریب آؤ، یہ اعلان ہوا تھا۔ جو دونوں کا سر لائے 200 اونٹ دیں گے، ابو بکر کا لائے تو نبی کا لائے تو 150 نہیں، وہ نبی ہے، یہ امتی ہے، وہ مالک ہے، یہ نوکر ہے، وہ مرشد ہے، یہ غلام ہے، وہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، کوئی فرق نہیں۔ ان کا لائے تو 150 دیں گے، ابو بکر کا لائے تو ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے 50 دیں گے، یہ اعلان ہوا تھا۔ کیا اعلان ہوا تھا؟ دونوں کا لائے تو 200 دیں گے، دونوں میں سے کسی ایک کا لائے، نبی کا لائے تب 100، ابو بکر کا لائے تب 100۔ لالا موسیٰ کے لوگوں کو یہ بات سن کے لطف نہیں آیا۔ بندیالوی کہتا ہے ابو بکر میں صدقے جاواں تیریاں عزتاں تے اج تیری قیمت نبوت دے برابر پہ گئی، تیری قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی۔ لیکن یہ ایسے نہیں پڑی، اس میں ابو بکر نے قربانی دی، ابو بکر نے اپنے آپ کو مٹایا، پھر ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی۔ کمزور چیز کی قیمت بڑی چیز کے مقابلے میں اس کے برابر پڑ جائے تو تب پڑتی ہے جب کمزور چیز قربانی دے۔ کیسے سمجھاؤں لالا موسیٰ والوں کو؟ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، بے شک گواہی بھی ڈالنا یہاں ڈالتے ہیں لالا موسیٰ، تسی لالا موسیٰ تے ایک نمبر بڑے مشہور لوگ ہو یار۔ دودھ میں پانی ڈالتے ہیں نا، حلوائی ڈال دیتا ہے، گھروں میں خالص دودھ بھینس کا ساڈیاں عورتاں بھی تھوڑا جہا پانی، ساڈے میاں لے جاتے ہیں اگھال، وہ آخری اس کو اگھال کے نا برتن نو اگھال ڈال دیتے۔ تو جب پانی دودھ میں ڈالتے ہیں نا، دودھ چیخاں بڑیاں مار، دودھ کہتا ہے پانی سے تیرا رنگ میرے رنگ جیا نہیں۔ پتہ نہیں لالا موسیٰ کے لوگ سمجھے کہ نہ سمجھے۔ تیرا رنگ میرے رنگ جیا نہیں، تیرا مزہ میرے مزے جیا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیا نہیں، تیری قیمت میری قیمت جئی نہیں۔ کتھے بڑے آنا
آگے سے پانی کہتا ہے اے میرے کول نہ پوچھ، پان والے کول پوچھ. ایک گل اس کول پوچھ، لیکن گل سنو دودھ پھراوا، یار وفادار ہاں، جب تجھ میں آؤں گا نا تو اپنا رنگ مٹا دوں گا، اپنا وجود قربان کر دوں گا، تیرا رنگ اختیار کروں گا. اپنا رنگ مٹانا آسان ہے، وجود کی قربانی دینی آسان ہے. اپنا آپ مٹا دینا، اپنے آپ کو ختم کر دینا. اپنا آپ ختم کر دوں گا، رنگ مٹا دوں گا، تیرا رنگ اختیار کروں گا. اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی ڈالے گا کڑائی میں، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ تیرے اندر موجود رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا. دودھ کہنے لگا جو ایڈا ہی وفادار ہیں تے پھر آ جا، جیڑی قیمت میری ہوئی تیری. پانی کس بھاؤ بک گیا؟ صبح روح افزا پا کے دودھ وچ بیچنا، سرکہ پا کے بیچنا، الٹا دودھ بھی. کیوں؟ روح افزا نے قربانی نہیں دی، سرکے نے قربانی نہیں دی، پانی نے اپنا آپ مٹایا، آنچ سیلی. ہجرت والی رات میں کبھی ابو بکر میرے نبی کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں. اور نبی پاک کہتے ہیں میرے ساتھ ساتھ چلو نا. تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آگے چلتا ہوں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، تو میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے دشمن کہیں دائیں سے نہ آ جائیں، پھر میں بھاگ کے دائیں طرف آ جاتا ہوں. میرے نبی نے کہا جو ایڈا ہی وفادار ہے تو پھر آ جا، جیڑی قیمت میری ہوئی تیری. ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر. کسی کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے تارے، تو یہ بھی تارے سر کے بال، یہ کثرت سے کیا ہے. اب جو میں اتنی بات کہہ کے آیا ہوں تو پھر اب میں اس کا معنی کر دیتا ہوں. قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے، جتنے ریشے اور روئیں ہوں گی، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال گنیں گے اور گن کے نیکی دیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی. یہ ہے کثرت سے گننا. ایک چیز میں نے بیان کر لی، فضیلت. ایک چیز رہ گئی، حقیقت. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ خون کا بہانا، جانوروں کا ذبح کرنا، یہ احراق الدم، کیا ہے ان کی حقیقت؟ تو میرے پیارے پیغمبر نے جواب میں فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. سنت بمعنی طریقہ، سنت بمعنی طریقہ، اسوہ. یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی راہ ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ بتاؤ حضرت ابراہیم نے دمبا ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا؟
عزم کیا تھا؟ کس کو ذبح کر رہا ہوں؟ اور ہم کیا ذبح کریں گے؟ جانور. تو پھر ابراہیم کی سنت کیسے بنی؟ ابراہیم کی سنت تو تب بنے جب ہم بھی عزم کریں اولاد کی قربانی کا. ہے سوال یا نہیں؟ اس کا جب میں جواب سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے. ابراہیم علیہ السلام کا عزم دمبا جانور ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا عزم تھا کس کو ذبح کرنا؟ دیکھا بھی خواب میں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں اور اس پر بڑا فخر بھی ہے رحمت اللہ علیہ. تو میرے شیخ جب تقریر کیا کرتے تھے، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے بڑے قریب رہے، تو وہ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا چنتے چلے جاتے تھے. ادھر ادھر نا تھوڑا سا نکل جاتے تھے، پھر چنتے تھے. میں بھی تھوڑا سا چن کے ایک چیز پھر واپس آ جاؤں گا. خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خواب صرف نبی کا حجت ہوتا ہے، وہ قطعی ہوتا ہے، دلیل بنتا ہے، حجت بنتا ہے. نبی کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہوتا. کسی امام کا خواب، کسی ولی کا خواب، کسی پیر کا خواب، کسی مولوی کا خواب، کسی تابعی کا خواب، کسی فقی کا خواب، کسی صحابی کا خواب، وہ ظنی ہے، ظنی، کوئی قطعی نہیں ہے، کوئی دلیل حجت نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. دین میں حجت بنے گا تو صرف کس کا خواب حجت بنے گا؟ دلیل میں ابھی دے دیتا ہوں انشاءاللہ، اسی سے دلیل دے دوں گا، آپ سب کو سمجھ آ جائے گی. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بھی آج کا کوئی ولی، کوئی مولوی، کوئی فقیہ، کوئی بزرگ، اس کو اگر رات کو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر اس پر ضروری ہے نا کہ صبح بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے. خواب جو دیکھا ہے اس نے، مولوی صاحب نے دیکھا ہے، ولی نے دیکھا ہے، بزرگ نے دیکھا ہے، فقیہ نے دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ضروری ہے کہ وہ میدان میں لے جائے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرے. ضروری ہے؟ زور سے بولو. اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے تو مسئلہ تو حل ہو گیا کہ حجت اگر کسی کا خواب ہے تو وہ صرف نبی کا خواب، اس کے سوا کسی کا خواب حجت نہیں. میں نے ایک آدمی کی کتاب پڑھی، اتنی موٹی کتاب، قصہ بیان کیا، میں بھی پڑھتا آ رہا ہوں اور حیران، اللہ یا اللہ، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی، توبہ توبہ. کوئی 3 صفحے لکھ 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 کے آخر میں آگے فرمایا پھر میری آنکھ کھل گئی. پھر میری آنکھ بنیاد رکھی ہوئی ہے خوابوں پر. فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا. خواب کسی کا دین میں حجت، دلیل اور قطعی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. قطعی اور حجت اور دلیل اگر کسی کا خواب بنتا ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی کا خواب بنتا. صبح کے ٹائم اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا بھی تو پھر حضرت ہاجرہ کی گود میں پلا ہوا ہے، نبوت کی گود میں پلا ہے، سیدہ ہاجرہ کی گود میں پلا ہے. وہ جواب میں کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا اگر عرش والا میری قربانی مانگتا ہے تو قربانی تو ہمیشہ محبوب اور پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے.
میں کیوں نہ سمجھوں کہ اس دھرتی پر اللہ کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کو نہیں نظر آیا، تبھی تو میری قربانی مانگتا ہے۔ آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا، باقی رہ گیا میں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں تیار ہو گئے، تیار کر کے لے گئے۔ سورۃ صافات میں اللہ کہتے ہیں فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے بات مان لی، سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اور نہیں سمجھے لالا موسیٰ کے لوگ، تبھی تو میری قربانی مانگتا ہے۔ آپ کریے جو آپ کو حکم دیا گیا، باقی رہ گیا میں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں تیار ہو گئے، تیار کر کے لے گئے۔ سورۃ صافات میں اللہ کہتے ہیں فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے بات مان لی، سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا۔ اور نہیں سمجھے لالا موسیٰ کے لوگ، کیا کر دیا؟ لٹا دیا۔ جانور دا لٹانا مشکل ہوندا کہ چھری پھیرنی مشکل ہوندی؟ مشکل کام تے لٹانا۔ من لالے موسیٰ دا پتہ نہیں سن سرگوز دا پتہ، پھر سرگوز دے جڑے کسائی آئے پھر دے ہوندے نے، انہاں ٹوکا ہاتھ وچ پھڑے ہویا، کوئی موچی کوئی نائی، او اتھے کسائی بنے ہوئے، پھر جناب او گاؤں نہ کوئی ڈھاندی نہیں، فانجو نہیں، کام ہی نہیں۔ کبھی کبھی جو گاؤں انہاں دے ہتھوں چھوٹ جائے، گاؤں اگے اگے، کسائی اور پیچھے پیچھے۔ اور جو پیشہ ور کسائی ہوتا ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں یوں گردن سے پکڑ کے یوں کرتا ہے، گاؤں زمین تے وہ پیشہ ور ہے۔ بکرا بھی جب تکڑا ہوئے نا تو کسائی، آپ گھروں میں ذبح کریں گے تو کسائی آ کے ذرا پچھلے پیر قابو کری، ذرا اگلی لتاں قابو کری، اتنے وہ گوڈا رکھے گا۔ مشکل ہوتا ہے لٹانا۔ ہاتھ میں چھری ہو، ذبح ہونے والا لیٹ جائے تو کتنی دیر لگتی ہے چھری چلانے پر؟ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرے ابراہیم نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں گلے کے قریب لانے لگے، ہم نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ ہم نے جنت سے مینڈا بھیجا ہے، اس کو ذبح کر دے، ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں۔ ایک یہ بھی میں نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ، ایک مفسرین نے یہ بھی میں نے لکھا کہ ہم نے اس کے بدلے میں مینڈا جنت سے بھیجا ہے، اور دوسرا میں نے مفسرین نے لکھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تیری یہ قربانی اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم قیامت تک یہ طریقہ باقی رکھیں گے۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ لالا موسیٰ کے لوگوں اور ارد گرد سے جو لوگ ہمارے احباب آئے ہو، اگر یہاں کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی بیٹھا ہے، وہ میرا ہم مسلک نہیں ہے، آ جاتے ہیں نا سننے کے لیے لوگ، اس وقت اندر یہ مولوی کی کہتے ہیں انہاں کی آخیا تے ایک ہی آختے ہیں، لوگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، فلانے مولوی تقریر کی تو این آخیا یہ بھی اڑبا مٹوں گے، یہ آپ کا بھی قصور ہے، میرا مولوی کا قصور نہیں، تسی بھی چاہتے ہو مولوی آپس نہ لڑتے رہن۔ اللہ دی قسم ہے جداں تائیں بٹیرے جنگل وچ آزاد پھردے رہن او کدی آپس وچ نہیں لڑدے، جداں تواڈے ہاتھ وچ آویں تے او بھی لڑ پین، بٹیرے بھی لڑتے۔ نا جی یہ یہاں ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں کوئی بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی، کسی مسلک والوں کے خلاف بات نہیں کروں گا، سب بزرگ جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے،
ہر مسلک کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے بس. میں دوسروں کے بزرگوں کا احترام کروں گا تو کوئی میرے بزرگوں کا احترام ہو. میں دوسروں کو گالیاں نکالوں گا تو پھر وہ میرے بزرگوں کو گالیاں نکالیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کو خود گالیاں نکلوائیں. ہم اس تقدس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. خدا کی قسم، یہ جو اس منبر کا تقدس ہے نا، یہ بڑی مقدس جگہ ہے. یہ مسند نبوی ہے. کن کے ہتھے چڑھ گئی؟ اس پہ گالیاں زیب دیتی ہیں، کردار کشیاں زیب دیتی ہیں، دوسروں کو تانے مارنے زیب دیتے ہیں. چیلنج بازو چڑھا چڑھا کے کڈو فلانے نو میرے مقابلے چ میں مناظرہ کرنا چاہنا. اتنے میرے نال ایک مولوی صاحب ہیں تے وہ ہر جمعے دے اتنے کڈو بندیالوی نو باہر. وہ مجھے بھی آ کے لوگ کہتے ہیں جی استاد جی ہر جمعے تہاڈا نا، ہر جمعے تہاڈا نا، ہر جمعے تہاڈا نا، تے تسی کدی ذکر ہی نہیں کیتا. میں آخیا یار جمعے والے دڑے میں وضو چونا. تے بندہ باوضو ہوے تے ایو جیاں شیاں دا نام نہیں لئیدا. تو ایک دن وہ مولوی صاحب کہنے لگے بندیالوی مناظرہ نہیں نہ کرنا چاہتا، کشتی لڑ لے. واہ مولانا واہ. یہ ممبر کا تقدس ان لوگوں نے سمجھا. اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی عزیز کالج اور سکول کا پڑھا ہوا، وہ میرے زیادہ مخاطب ہیں، ان میں تعلیم ہے، علم ہے، تحقیق، تفتیش، جستجو، علم سکھاتا ہے، پرکھ، کوئی یہاں موجود ہے. اور اگر یہاں موجود نہیں ہے تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ کا کوئی کلاس فیلو، دفتر میں کلیگ، بازار میں آپ کا کوئی پڑوسی دوسرے مسلک کا ہے تو کل اس سے یہ سوال جا کے ضرور کرنا ہے جو آج میں یہاں کر رہا ہوں. یہ سوال آپ نے کر دینا ہے، لڑنا نہیں. بڑے پیار سے کرنا ہے. پہلے اس کو چائے کا کپ پلانا ہے، پھر اس سے سوال کرنا ہے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے. سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو قربانی کا واقعہ ہے، خواب آیا، بیٹے کو تیار کیا، مینا میں لے گئے، لٹایا، ہاتھ میں چھری ہے، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل کو خراش بھی نہیں آئی. یہ ڈرامہ تھا یا امتحان تھا؟ بس اس کا جواب دے دو. توڑا کی خیال؟ ادھے بولے ہو تو ادھے دا کی خیال؟ اے جڑے پیچھے کھوچ نے انہاں دا کی خیال؟ جو مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں. امتحان تھا یا ڈرامہ؟ امتحان. پھر میری بات غور سے سنو اور جواب دو. کوئی دھڑے بندی نہیں کرنی، انصاف سے جواب دینا ہے. حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، اس نے ذبح کوئی نہیں ہونا، میں نے صرف لے جانا ہے، اس کی جگہ پہ دمبا آ جانا ہے، دمبے نے قربان ہو جانا ہے، اسماعیل کو کچھ بھی نہیں ہونا. حضرت ابراہیم کو یہ علم تھا؟ پھر سوچ لو، پھر سوچ لو، پھر سوچ لو. حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ اسماعیل کو خراش نہیں آنی، اس کی جگہ پہ دمبا آ جائے گا؟ نہیں تھا پتا. اور اگر پتا تھا، جی اب اگر علم تھا کہ اسماعیل کو کچھ نہیں ہونا، صرف میں نے لے جانا ہے، صرف لٹانا ہے، اس کو خراش بھی نہیں آنی، دمبا آ جانا ہے، اگر پتا تھا تو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن. پھر یہ امتحان نہیں بنے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ ڈرامہ. ڈرامے میں کردار متعین ہوتے ہیں تو ہن چنگی طرح پتہ ہے. ڈرامے میں پہلے سٹوری لکھی جاتی ہے، تو فلانے دروازے والے پاسوں آنا، میں فلانے دروازے والے پاسوں، تو این آکھنا تے میں این آکھنا، تو اے گل کرنی ہے تے میں تین چنڈ مار. وہ پہلے پتا ہوتا. اگر کہو کہ پتا تھا، علم تھا، جانتے تھے،
تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا، ڈرامہ بن جائے گا۔ بندیالوی تمہیں دعوت دینا چاہتا ہے، یہ امتحان تب بنے گا جب عقیدہ علماء دیوبند کے مطابق رکھو گے کہ آنے والے حالات کو جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ امتحان تب بنے گا جب عقیدہ علماء دیوبند کے مطابق رکھو گے کہ آنے والے حالات کو جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ہے سوال کے کون؟ اگر نہیں ہے تو آپ بتائیں، اگر سوال ہے تو آپ اپنے دوستوں سے کل سوال کریں۔ میں تو کئی دفعہ سرگودا میں جب کوئی نئے نئے بندے عید پڑھنے آ جاتے ہیں یہ بیان کرتا ہوں، اسی سے کئی لوگوں کے عقیدے درست ہو گئے۔ اسی کو سن کے ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی عالم الغیب صرف اللہ ہے، یہ صفت انبیاء کی نہیں ہے، عرش والے کی ہے، ورنہ تو سارے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ امتحان ہے، اور امتحان بھی ایسا، یہ امتحان ہوتے نہیں رہتے۔ آپ کے بچے پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، لا، میڈیکل، انجینئر، سارے امتحان ہوتے رہتے۔ تے کیڈے سونے نتیجے کڈے نے، واہ صدقے جاواں تھوڑے تے۔ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں بھی یہ مدرسے والے جڑے نے جاہل نے، یہ نکھٹو نے، اجاڑ نے، ساڈے نتیجے کدی ویکھے نہیں ہو جائے۔ ہمارا وفاق ہے، ہمارے نتیجے کبھی دیکھیں؟ اپنے نتیجے ویک، جنہ پرچے دیتے ہو فیل ہو گئے، جنہ نہیں دیتے ہو پاس ہو گئے۔ کیسا تماشا بنایا ہے۔ اور ہمارے ہاں دیکھو، خدا دی قسمیں ساڈے مدرسے والے گرانٹ نہیں لیندے، اسی ایک پیسہ بھی گرانٹ نہیں لیندے، اور ہمارے مدرسوں کے کمرے خوبصورت ہیں، ان میں جو قالین بچھے ہوئے ہیں وہ خوبصورت ہیں، ان میں جو پنکھے لگے ہوئے ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ طالب علم جیڑی روٹی ساڈے ہاں کھاندے نے وہ چنگی ہے، اللہ دی قسم ہے تسی چھچڑے کھاندے ہو، گوشت اے کھاندے نے، وہ بھی چھوٹا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کدی کدی ہاتھ بن کے آدھے نے گوشت کھا کھا کے اگ گئے جی، دال پکاؤ جی، تمہیں کون سا گوشت ملتا ہے؟ گوشت کھاتے ہیں، صبح ناشتہ ہوتا ہے، انہیں وظیفہ ہم دیتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں دور حدیث کے طالب علم ہیں، ہم انہیں 1000 وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے دینی مدارس ہیں، کوئی گرانٹ نہیں، اس کے باوجود دفتر اچھے ہیں، پنکھے ہیں، قالین ہیں، تے جڑے تسی گرانٹ لیندے ہو۔ میں کئی میری کار دے اوتے جاندے ہیں ویکھیا پرائمری سکول، مڈل سکول، استاد کرسی تے بیٹھا ہے، اگوں میز کو نہیں، گھڑا مودھا مارے ہوئے سگوں۔ یہ تواڈے سکول نے، پھنے خان بنے پھرتے ہو۔ ہماری طرح کیسے چلا سکتے ہو تم؟ ادب سیکھنا ہو نا اساتذہ کا، ہمارے طلبہ کے پاس آؤ، تمہیں بتائے ادب کیا ہوتا ہے۔ خدا دی قسم ہے جلے استاد نو کوئی شے دین لگ دین نا، ایک ہاتھ نال نہیں دیندے، 2 ہاتھ نال دیندے۔ ان سے سیکھ۔ تمہارے شاگرد کیا ہیں؟ استاد کا گریبان پکڑے ہوئے، پتہ نہیں کی کچھ ویکھتے رہتے۔ دنیا میں جتنے امتحان ہوتے ہیں، پرائمری سے لے کے ایم اے تک، اور پھر لا تک، اور پھر میڈیکل تک، ہمارے سکولوں کے ہوں یا مدرسوں کے ہوں، جب بچہ پرچہ دے کے باہر نکلتا ہے اور گھر والے پوچھتے ہیں سنا پتر، آکے پرچہ تے بڑا اوکھا سی، پر میں کر دیتا ہوں۔ وہ پرچہ بڑھان والے کو پوچھو ایڈا اوکھا پرچہ کیوں بڑھایا ہی، وہ آکھدا میں تے سوکھا جیا بنا۔ ہمیشہ یہی اصول، وہ جو پرچہ بنانے والا اس کا علم زیادہ ہے، جو پرچہ بنانے والا اس کا علم، اسے وہ پرچہ آسان لگتا ہے۔ طالب علم کا علم
کم ہے. اسے وہ آج تک دنیا میں جتنے پرچے بنے، پرچہ دینے والا کہتا تھا مشکل ہے، لینے والا کہتا تھا آسان ہے. یہ دنیا کا واحد امتحان ہے، واحد امتحان ہے جہاں پرچہ لینے والے نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، ان ھذا لہو البلاء المبین. امتحان تے پرچہ تے بڑے ہی اوکھا سی، پر ساڈا ابراہیم بھی 100 وچوں 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو. تو سنت ابراہیم ہے، توجہ آپ کی، سنت ابراہیم تب بنے جب ہم اولاد ذبح کریں، اولاد ذبح کرنے کا عزم کریں جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا تھا، پھر سنت ابراہیم بنے. یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بندیالوی کہتا ہے سنت ابراہیم ہماری قربانیاں تب بنے کہ ہم ذبح تو جانور کریں اور اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کر دے. پھر بنے ہی یا سنت ابیکم، کہ ذبح تو ہم کیا کریں لیکن اللہ ہمیں ثواب اور اجر دے دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اور اس کی رحمت کے سمندر سے. کیا بعید ہے؟ 50 نمازیں لے کے لوٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. کیا ملا کہ 50 نمازیں ملی. انہوں نے کہا تیری امت سقط نہیں رکھتی، اب وقت ہے تخفیف کروا لیجئے. گئے مولا کچھ کم کر دیں، فرمایا 5 معاف 45. حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہو، کیا انہوں نے 45 کی بھی سقط نہیں رکھتے. پھر گئے 40، خیر 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 کر کے معاف ہو رہی. جب 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ ملے، سناؤ کہ 5 رہ گئیں. حضرت موسیٰ نے کہا تیری امت میں یہ سقط نہیں ہوگی، یہ ہمت نہیں ہوگی. اب وقت ہے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ کم کر دے. نبی پاک نے فرمایا ہن شرم آندی ہے. کیوں؟ 2 کر کے تو معاف نہیں ہو رہی تھی. معاف کیا ہو رہی تھی؟ 5. تو آپ جانا تھا تو کیا مطلب تھا؟ ختم. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ حال ایسا جمے نہیں، اور حضرت موسیٰ کو پہلے پتا تھا بھی ایسا 5 نہیں پڑھنی. جانتے سن کہ نہیں جانتے سن؟ بڑی آگے بڑی پڑھائی قوم ہوتی کہتے ہیں سبحان اللہ جی، بڑی دلیل دی ہے جی. اتنا نہیں سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت موسیٰ جانتے تھے، ہمارے نبی نہیں جانتے تھے. اتنی عقل نہیں آئی. جبکہ ساری خلقت سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. سارے انبیاء کا علم اکٹھا کر لیں تو میرے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جانتے نہیں تھے. کدی کدی حدیث بھی پڑھ لی کرو، صرف شٹلیات نہ ٹھوکی رکھیا کرو ممبر اتے آ کے. کدی کدی کوئی علمی گل بھی کر لی کرو. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہمیں قیاس کر لیا اپنی امت پر. انہیں تجربہ تھا اپنی گاہ ذبح کرو آکے رنگ کیو جو ہوئے، آکے ایو جو ہوئے، آکے عمر کے ہوئے، آکے اے ہوئے، آکے حالے گل کھلی نہیں، کچھ اور وضاحت ہونی چاہیے. 40 سال تو بعد گاں جا کے ذبح کیتی. کتنے سال تو؟ حضرت موسیٰ نے سوچا میری امت من سلوا کھان والی، بدلاں دے سائے چ رہن والی، پتھراں چوں نکلن والے چشمیاں دا پانی پین والی، سمندراں دے وچوں راہ بنان والی، انہاں 40 سال گاں نہیں ذبح کیتی. اے ہر روز دیاں 5 پڑسن. یہ حدیث میں لکھا ہو، یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ تخفیف کروا لیجئے. ہن شرم آندی ہے.
اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا، میرا سونا گل ساڈے پاسو نہیں بدلی، گل تہاڈے پاسو بدل گئی ہے۔ مولا تیرے پاسو نہیں بدلی، 50 دیاں 45 تیرے پاسو نہیں بدلی؟ فرمایا نہیں ہے، توجہ، میرے پاسو نہیں بدلی۔ کیوں؟ تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا، میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا۔ گل تہاڈے پاسو بدل گئی ہے، تساں 50 دیاں ہن 5 پڑھ سو، میں ثواب ہن بھی 50 دا ہی عطا کراں گا۔ بات ہماری طرف سے نہیں بدلی ہے، بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے۔ تو جو رب 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا اجر دے سکتا ہے، اگر ہمارا عزم ارادہ صحیح ہو تو کیا وہ جانور کی قربانی پر بیٹے اور اولاد کی قربانی کا اجر و ثواب نہیں دے سکتے؟ لیکن یہ تب جب عزم کیا ہو، اسے قرآن نے سورۃ حج میں بیان کیا، ذرا اسے سنیے گا، اس کے بعد آپ قربانی ذبح کریں گے، آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں آتا، وہ تمہارے فریزروں میں جاتے ہیں۔ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سنبھال سنبھال کے رکھو، تیواں لا کے رکھو، کڈو اس ویلے جلے کیڑے پہ جانے، 2 مہینے کھاؤ جراثیم والا۔ اور غریب آدمی، خدا کی قسم کئی ایسے سفید پوش ہمارے محلوں میں ہوں گے جنہوں نے پورا سال کبھی گوشت نہیں کھایا، اور جو قربانی کرتے ہیں وہ صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پہ انہیں یاد کرنا، ان غریبوں کو، سفید پوشوں کو خاص کر کے، ٹھیک ہے؟ ہولے جی کی تھی لیکن ایک بات، نہیں وہ پیشہ ور نہیں، میں محلے کے سفید پوش کہہ رہا ہوں، وہ جو محلے کے سفید پوش ہیں آپ جانتے ہیں انہیں، کہ وہ سفید پوش ہی ہے ان بیچاروں کی، جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، استطاعت نہیں ہے ان کی۔ لیکن ایک بات آپ سنیں، سچی بات یہ ہے، اگر آپ آج مجھ سے وعدہ بھی یہاں کر لیں بھئی ہم نہیں سٹاک کریں گے، نہیں فریزروں میں رکھیں گے، ہم تقسیم کر دیں گے، تو اڈی زنانیاں کوئی نہیں مننا، انہاں نہیں، یہ عورتوں نو زیادہ ہرس ہوندا، آپ کہیں گے میں نے 4 دن کے بعد یہ نہیں کھانا، تقسیم کرو، کیونکہ تو نہ کھائیں اسی کھاواں گے، تو وہ فریزروں میں محلے والوں کے پاس جا کے اپنا ہونے انہاں اپنا حصہ اتنے مقرر کر لیا، اے فریزر دا حصہ ساڈا، اتنے میں گوشت رکھنا۔ لن ینال اللہ لحومها، تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اور تمہاری قربانیوں کا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، تسی صرف میرا جوش ویکھ کے آگ چھڑیا، سمجھ تو ککھ بھی نہیں ہے۔ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے دلوں کا تقوی جو پہنچتا ہے؟ وہ میں سمجھاتا ہوں، اپنی زبان میں سمجھاؤں گا نا آپ کو، پنجابی اردو میں، پھر آپ کو تقوی کی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے فرمایا جس وقت تو نے بکرے کے گلے پہ چھری رکھنی ہے، جس وقت تو نے گائے کے گلے پہ چھری رکھنی ہے، میں نے تیرے جانور کو نہیں دیکھنا کتنے کا لیا ہے، اس میں گوشت کتنا نکلے گا، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ جس وقت تو جانور کے گلے پہ چھری رکھے گا، میں نے تیرے جانور کو نہیں دیکھنا، اس وقت میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھنا ہے، تیرے دل میں میرا ڈیرا کتنا ہے، تیرے دل میں کتنا بستا ہوں، تیرے دل میں میں کتنا رہتا ہوں،
تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے؟ یہ جذبہ ہے؟ یہ بات غور سے سننی ہے، اور قربانی والے دن اس وقت یہ جذبہ دل میں رکھنا ہے۔ یہ جذبہ ہے کہ مولا تو نے جانور کی قربانی مانگی، دیکھ کتنا موٹا تازہ خوبصورت قیمتی جانور تیرے حکم پر میں نے آج ذبح کر دیا۔ میرے مولا میرے دل میں جھانک کے دیکھ لے، کل کلا اگر تو مجھ سے میرے ماں باپ کی، میری اولاد کی، میرے کنبے قبیلے کی، میرے کاروبار کی، میری زمینوں کی، میرے باغات کی، حتیٰ کہ میری جان کی قربانی مانگے گا، مولا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے ساتھ قربانی ذبح کر، تو جانور ذبح کر، ہم تجھے اولاد کی قربانی کا ثواب عطا کریں۔ تیرے دل میں میں بسنا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید ہوئے مجذوب، نام تو ان کا غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب، وہ شاعر تھے، ان کا دیوان بھی ملتا ہے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا، حضرت تھانوی کو دکھایا، حضرت تھانوی نے وہ شعر پڑھا تو حضرت تھانوی نے فرمایا اگر اس وقت میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں اس شعر کے بدلے میں تجھے دے دیتا۔ وہ شعر میں سناتا ہوں آپ کو، جس عشق کی طرف آپ لگانا چاہیں اس عشق کی طرف وہ لگ جائے گا، لیکن اصل عشق جو ہے وہ حقیقی عشق ہے۔ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اور اللہ کے نبی کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ تمہارے جو عشق ہے نا، گندے کتے، یہ عشق مجازی، گندا عشق، غلیظ عشق۔ میں اکثر رات کو واپس چلا جاتا ہوں تقریر کر کے، تو میں جاتا ہوں سڑکوں پہ، رات 2 بجے کا وقت ہے، نوجوان تھڑے تھے بیٹھے نے موبائل لے، کیا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، گندا عشق ہے، ذہن گندا، وقت کا ضیاع۔ اصل عشق عشق حقیقی ہے، کس کے ساتھ؟ محبوب اصلی حقیقی محبوب کون ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ۔ اب یہ شعر آپ جس طرف لگائیں آپ لگا سکتے ہیں، میں عشق حقیقی طرف لگانے لگا ہوں، جو مجذوب کا ذہن تھا، میرے اشارے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ مجذوب کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا، میں نے ہر خواہش نکال دی ہے، ہر محبت نکال دی ہے، ہر خواہش نکال دی ہے۔ مجذوب کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، کس کو کہہ رہا ہے؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اس دل میں کوئی یہ چاہتا ہے رب ہر ایک کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی، دنیا کی، اسباب کی محبت کھرچ دے اور میری محبت پہ قربان کر۔ مجھے مطلوب تو جان تھی، یہ میری مہربانی سمجھ کہ جان کے بدلے میں نے جانور کی قربانی قبول کر لی ہے۔ لیکن تو یہ جذبہ رکھ کہ کل کلاں کفر کے ساتھ جہاد کرنا پڑے تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، یہ جذبہ رکھ۔ کیوں جی؟ یہ جو سورت حج ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس جگہ پہ آگے جا کے اللہ کہتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں جان پیش کرنے کا عزم کر
کہ کفر کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو پھر نکل، اور اگر تو اس جذبے کے ساتھ نکلے گا تو کفر کے مقابلے میں میں تیری ڈھال بن جاؤں گا، میں تیرے اور کفر کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا۔ تو جانور کی قربانی پر اولاد کی قربانی کا ثواب تب ملے گا جب دل کے اندر یہ جذبہ آئے گا کہ میں سب کچھ قربان کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ کس کے لیے؟ میری آخری بات ذرا غور سے سننی۔ حضرت ابراہیم کے 2 لقب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، حنیف، مسلم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ کتنے لقب؟ کتنے؟ حنیف، میں حضرت ابراہیم کی ساری سیرت نہیں بیان کر سکتا، نہ میرے پاس وقت ہے۔ حنیف، حنف کسے کہتے ہیں؟ حنف کہتے ہیں اس کنارے کو، یہ کنارہ، نہر کا کنارہ، ندی کا کنارہ، سمندر کا کنارہ، اس کو کہتے ہیں حنف، طرف حنف، اس سے نکلا حنیف۔ تو حنیف کا معنی یہ ہوا جو ہر ایک سے رخ موڑ کے ایک کنارے پہ لگنے والا ہے۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں آپ کو؟ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ساری سیرت حضرت ابراہیم کی اس کے اندر آ جائے گی، لیکن یہ میری بات ذرا غور سے سننی ہے۔ حضرت ابراہیم چیخے میں سامنے آ گئے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا۔ تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، دیکھو سامنے آ گئے، چند سیکنڈوں کے بعد اس نے آگ میں جانا ہے۔ میرے بندے کے چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھ رہے؟ کوئی پریشانی؟ مولا اس کی مدد کرنا، فرمایا جبریل تو جا، جبریل آ گیا۔ کیسا موقع ہے؟ نمرود بیٹھا ہے، وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کے ممبر، کرسیاں لگائے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم مظلوم ہیں، آگ میں جا رہے ہیں۔ این اس ٹائم مدد آ گئی، بارش برسانے والا فرشتہ ساتھ، آندھی چلانے والا ساتھ، اور جبریل آ کے کہتا ہے حل لک من حاجت، آپ کی کوئی حاجت ہو؟ آپ کی کوئی حاجت ہو؟ توجہ ہے؟ میری طرف توجہ کریں، جملہ بالکل مختصر سا ہوگا لیکن اس میں ساری سیرت حضرت ابراہیم کی سمٹ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کی کوئی حاجت ہو؟ میں جبریل آ گیا، یہ بارش برسانے والا فرشتہ اور یہ آندھی چلانے والا فرشتہ، کہیے۔ اور حضرت ابراہیم اس وقت کہتے ہیں یہ رب تے میرا معاملہ، جبریل تو ہی وچوں نکل جاؤ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ مسلم، اپنا سب کچھ رب کے سپرد کرنے والا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلام قبول کرنے والا۔ اسلام کا لغوی معنی کیا ہے؟ سپرد کرنا۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنا سب کچھ سپرد کر دیتا ہے۔ کس کے؟ اللہ کے۔ آج کل جانوروں کی بڑی خریداری ہو رہی ہے۔ اب رستے میں ہم آئے گجرا والا سے، بڑی منڈیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ جانور دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے اس کی پشت پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں، چیک کر رہے ہیں یہ گوشت والے، پھر اس کا آپ نے منہ کھولا، دھندا ہے، پھر اس کے کان چیک کی، پھر اس کی آنکھ چیک کی۔ کان آتے نہیں ہوتا ہے؟ کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ یوں ہی لے لیتے ہو، چیک کرتے ہو؟ وہ لطیفہ بھی ہے نا، بھی اس نے کہا تھا یہ تے کانا، اس آ کہ تو رویا تے ہلال کمیٹی دا ممبر بنانا، اس تو کرنی ہے قربانی، اس کو چل تکنا۔ اس کے کان دیکھے، کاش میری یہ بات سمجھ آ جائے۔
سینگ صحیح ہے، آنکھ صحیح ہے، عیب تو کوئی نہیں، بے عیب ہے۔ اللہ نے فرمایا تو قربانی چیک کر کے لینا تے ویکھنا بھئی کوئی عیب تے نہیں، تے میں تین چیک نہیں کرنا بھی تو کدائی کانا تے نہیں، تیرے عقیدے چ شرک تے نہیں، ریاکاری تے نہیں، حرام خوری کی کمائی کا پیسہ تو نہیں۔ جس طرح تو عیب دار جانور قربانی کے لیے پسند نہیں کرتا، میں بھی عیب دار انسان کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ میری قربانی کا جانور بے عیب ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ قربانی کرنے والے کا عقیدہ بے عیب ہو، اس کے عقیدے میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور وہ قربانی کرنے والا مسلم ہونا چاہیے جو اپنا سب کچھ کس کے سپرد کر دیتا ہے، حنیف ہونا چاہیے کہ وہ سب سے کٹ جائے اور جڑے تو صرف کس کے ساتھ جڑے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔